لہو نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رات سورہ الانعام کے یہ 15 رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں دو ہی قسم کے انسان ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس دعوت کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی دعوت سے منہ پھیر لیا اور اپنی منمانی کر رہے ہیں یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زندہ قرار دیتا ہے جو اللہ کی ہدایت کی روشنی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ لوگ مردہ ہیں جو اللہ کی اس ہدایت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بے شک وہ انسان ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، لیکن وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔ جیسے کہ زمین ہوتی ہے، وہ زمین جو سرسبز ہے، شاداب ہے، فصل دے رہی ہے، اسے ہم زندہ زمین کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو بنجر پڑی ہے جس میں جھاڑ جھنکار ہے، کوئی اس سے فائدہ نہیں لوگوں کو، وہ زمین مردہ کہلاتی ہے۔ تو محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہر دور میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے روشنی دی ہے۔ جنہوں نے اس روشنی میں آنکھ کھول کر زندگی بسر کی وہ کامیاب ہیں، اور جنہوں نے اس روشنی میں اپنی آنکھیں بند کر لیں وہ ناکام ہیں۔ تو اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اومن کان میتن، بھلا وہ شخص جو مردہ ہے، مردہ سے مراد جو جہالت میں ہے، جس نے روشنی کو قبول نہیں کیا۔ تو اومن کان میتن، بھلا وہ شخص جو مردہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا، سب اسی کیفیت میں تھے نا، جہالت کی حالت میں تھے، روشنی نہیں پہنچی تھی ان تک۔ اللہ نے آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کو روشنی پہنچائی، تو فرمایا اومن کان میتن، جو مردہ حالت میں تھے، جو لوگ پڑے ہوئے تھے، جہالت میں تھے، فاحییناہ، پس ہم نے ان کو زندگی بخشی، یعنی اپنی اس روشنی سے، یعنی دین اسلام کی روشنی سے انہیں زندگی بخشی۔ وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے ان کے لیے وہ روشنی عطا کی، یمشی بہ فی الناس، کہ اس روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کما مثلہ فی ظلمات، تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، اندھیرے میں ہے، لیس بخارج منہا، اور اس سے نکلنے کی اس کے لیے کوئی صورت نہیں، نکلنا ہی نہیں چاہتا اس تاریکی سے، اسی کو وہ اپنے لیے اچھی زندگی، کامیاب زندگی سمجھتا ہے۔ کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح سے کافروں کے لیے ہم نے ان کے اس عمل کو جو وہ کر رہے ہیں خوشنما بنا دیا ہے۔ وہ اپنی اس طرز زندگی کو خوشنما سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اسی میں خوش ہیں، اسی میں مگن ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ روشنی انہی کو دیتا ہے جو روشنی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور جو اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو اندھیروں میں پڑا رہنے دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اسی طرح سے ہر بستی کے بڑے مجرموں کو ہم نے اسی کام پر لگا دیا ہے، یعنی انہیں اسی چیز کی توفیق ہے کہ وہ جرائم میں ہی مبتلا ہیں، نافرمانیوں میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس زمین میں اپنی اپنی چالیں چل لیں جو چل سکتے ہیں، یعنی اگر انہی چالوں میں وہ خوش ہیں، اسی میں ان کو مزہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، پڑے رہیں پھر اسی حالت میں،
یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا سردار، بڑا ان کو ناز تھا اس پر کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں فیصلوں کے لیے، یہ بڑے بڑے سردار عرب کے، مکہ کے، ان لوگ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ وما یمکرون الا بانفسہم، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بھی چالیں چل رہے ہیں اپنے ہی خلاف چل رہے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان چالوں کا انجام کیا ہوگا، اس کا نقصان کس کو ہوگا، کون اس کی سزا بھگتے گا، یعنی خود ہی اپنے آپ کو مجرم بنا رہے ہیں۔ وما یشکرون، اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا اس کا انجام ہوگا، یعنی ہمیشہ کی زندگی ہے جو عذاب کی زندگی ہے، اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، لن نؤمنا، ہم ہرگز نہیں مانیں گے اس کو، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک ہمیں بھی وہ چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی ہے۔ یعنی جب اللہ کا رسول ان سے کہتا ہے کہ بھئی یہ اللہ نے نازل کیا ہے، مجھ پر نازل کیا ہے، اس کی پیروی کرو، قبول کرو، اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے تھے کہ ہم تو تب ایمان لائیں گے جب ہم پر فرشتہ نازل ہو اور ہمیں پیغام پہنچائے، براہ راست پیغام پہنچائے، یعنی جو رسول کو دیا گیا ہے وہ ہمیں دے اللہ تعالیٰ براہ راست، پھر ہم مانیں گے۔ بھئی پھر تمہارا کیا ایمان؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کام کے لیے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا منتخب کر لیا، اور اس کے ذریعے سے اب دوسرے لوگوں کو روشنی اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ اب جو قبول کرے گا اپنا فائدہ کرے گا، جو نہیں قبول کرے گا اپنا نقصان کرے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ وہ اپنے اس پیغام بری کا کام کس سے لے، کس طرح سے لے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے منتخب کر لے۔ فیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، پس وہ لوگ جو اللہ کے ہاں ذلیل ہیں، کم تر ہیں، وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، ان کی ان چالوں کی وجہ سے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے ان کے لیے، کہ جو اللہ کی اس دعوت کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، اس کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف انکار کر رہے ہیں بلکہ اس کو ناکام کرنے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، تو اللہ کے ہاں ان کے لیے شدید عذاب ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، ناکامی ہے ان کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وعدے کی ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان گاہ ہے، یہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے مستقل یہاں رہنے کا، نہ جانے کس وقت یہ مہلت عمل ختم ہو جائے، اور انسان کے تجربے میں ہے، ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ کسی بھی لمحے اس کی مہلت عمل ختم ہو سکتی ہے۔ ہم روزمرہ اپنے دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو اس کیفیت سے دو چار مرتبہ دیکھتے ہیں، اور پھر کتنا اچھا انتظام اللہ نے رکھا ہے کہ اپنے ہاتھ سے غسل دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اسے وہ لباس پہناتے ہیں جو فقیرانہ لباس ہے، چاہے کتنا ہی دنیا کا بڑا بادشاہ ہو، جب جا رہا ہوتا ہے تو دیکھیں کس لباس میں جاتا ہے، اور یہی لباس جب اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے کوئی جاتا ہے یہی لباس پہنتا ہے، یعنی وہی دو چادریں ہیں، ایک نیچے تہبند کے طور پر باندھتا ہے، ایک اوپر اسے جسم پر ڈال لیتا ہے، یہی دو چادریں جو ہے کفن ہے، بلکہ بعض لوگ تو اسی لباس کو لا کے رکھ لیتے ہیں کہ بھئی اسی کو میرا کفن بنا دینا۔ یعنی اللہ کے دربار میں جب پہنچتے ہیں سب فقیر ہوتے ہیں، چاہے کوئی کتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہو، فقیرانہ لباس میں ہوتا ہے۔ کس طرح سے دیکھیں، یعنی وہ ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ روز ہم جب نماز پڑھتے ہیں دیکھ لیں ایک مزدور بھی کھڑا ہے اور ایک کارخانے دار بھی کھڑا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، سب ایک آقا کے غلام ہیں، سب اسی سے اپنی حاجت مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جس نے اس کی روشنی کو قبول کر لیا اور اس میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور اللہ کے ہاں ذلیل ہے، رسوا ہے، وہ مردہ ہے وہ شخص، خواہ وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا حکمران کیوں نہ ہو، جو اللہ کی روشنی سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔